أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وظللنا ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر، تم سے مراد بنی اسرائیل، الغمام بادل کا، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر مننا والسلوى من اور سلوى نازل کیا، کلو تم کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو عطا کیا، وما ظلمونا اور انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم اور نقصان پہنچا رہے تھے۔ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا، پہنچایا تمہارے پاس، تم کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں۔ انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، یعنی اللہ کا، انسان اللہ کو کیا نقصان پہنچا سکتے، تو انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، البتہ انہوں نے اپنا کو نقصان کیا، اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس آیت میں پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا، دوسری بات ان پر من اور سلوہ نازل کیا، تیسری بات اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ چیزوں کو، من اور سلوہ کو اللہ نے جو ان کو عطا کیا، ان پر اللہ تعالیٰ نازل کیا تھا، اس کو کھاؤ، یہ اللہ حکم دیا۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پانچویں بات انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنا انہوں نے نقصان اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتیں دی تھی، ان میں سے خاص یہ دو نعمتیں بھی ہیں، ایک بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کرنا، دوسرا ان پر من اور سلوہ کا نازل ہونا۔ یہ من اور سلوہ کیا ہے؟ بادلوں کا سایہ کئی کو ہوا، وہ بعد میں بولتا ہوں، ایک واقعہ ہے، اس سے سمجھ میں آتا، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں۔ بنی اسرائیل کا اصل گاؤں شام تھا، ملک شام۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ مصر چلے گئے، یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، تو یہ لوگ مصر چلے گئے۔ کیوں گئے؟ فرعون کا دبدبہ تھا، زور تھا، اس کے علاوہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے فرعون ختم ہو گیا، غرق ہو گیا، یہ بھی اللہ کی نعمت تھی۔ لیکن اس کے علاوہ اور ایک کیا ہوا، اور ایک کام کیا ہوا، امالقہ نامی ایک قوم، امالقہ نامی ایک قوم ان کو تنگ کر کے، ستا کر، ان کو تکلیفیں دے کر ان کو بہت تنگ کر دی، ستا دینا شروع کر دی، تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ تو جب اس وقت بنی اسرائیل کیا کر دیے، تو گاؤں چھوڑ دیے، ملک شام چھوڑ دیے۔ اب دیکھو ملک شام ان کا گاؤں چھوڑ ڈالے، اصل گاؤں چھوڑ کر کیا کریں، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ ان کو نجات دیا فرعون کے ظلم ستم سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا، دریا پار کیا، بحر قلزم۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو بچا کر فرعون کو غرق کیا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کتاب نازل کیا، کتنی چیزیں عطا کیا ان کو اللہ تعالیٰ۔ اب کرنا کیا تھا انہوں، اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، اللہ کی بات میں لگنا تھا۔ اور کیا ہوا، اب اللہ نے ان کو کیا حکم دیا کہ بھائی اب تمہارا گاؤں آزاد ہے، تمہارا گاؤں اچھا ہو گیا، اب فرعون بھی چلے گیا، مر گیا، اس کی قوم بھی چلے گئی، مر گئی۔ اب تمہیں پھر دوبارہ تمہارے گاؤں کو جا کر تمہیں تمہارے گاؤں میں جو قوم ہے امالقہ نامی، تم اس سے جہاد کرو، لڑو،
اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی تھی، اللہ کے پیغمبر موسیٰ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب ان کو کرنا کیا تھا؟ اللہ بولے بول کر اپنے گاؤں کو آزاد کر لینا تھا، اپنے گاؤں کو اپنے گرفت میں رکھنا تھا، جانوروں سے جنگ کر کے امالقہ قوم سے۔ اب وہ کرنے کے واسطے اب ان کو گاؤں کو آنا اب وہ گاؤں کو ان کے جانے میں تقریباً 40 سال لگتے، 40 سال۔ وہ 40 سال ایک مقام میں ٹھہر گئے ہیں، مقام تیہ۔ وہ تیہ کا نام کچھ کیا، وہ مقام کا نام مقام تیہ، میدان تیہ۔ یہ تیہ کا مطلب اس معنی کیا؟ حیران اور پریشان پھرتے رہنا۔ اب وہ مقام میں بڑا، وہاں عمارت گھر گر سایہ گیا جھوپڑی کہانی تھی۔ اب وہ بڑے مقام میں، مقام تیہ میں پریشان حیران ہو کر پھرتے تھے۔ اب اللہ نے تو کیا کیا، ان کے اوپر اللہ نے سایہ کیا بدل کا، دھوپ زیادہ تھی اس لیے اللہ ان کے اوپر چھاؤں کیا، سایہ کیا۔ اب اتنے دن رہنا نہیں کیا، یہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اللہ اس لیے کیا کیا، من اور سلوا یہ اللہ ان کے لیے نازل کیا۔ من کسے بولتے؟ ایک لذیذ قدرتی چیز، مزیدار قدرتی چیز کو من بولتے۔ اب وہ چیز کیسی تھی؟ بعضوں نے کہا کہ وہ سفید تھی، دودھ سے زیادہ، شہد سے زیادہ میٹھی تھی، اور وہ برف کے سرکا، شبنم بولتے تھے، شبنم اوس کی قسموں میں سے قسم ہے، مطلب سمجھو کہ وہ اوس کے سرکا جھاڑا پر گرتی تھی، ان کو لے کر کھانا تھا۔ یہ تو من بولتے۔ اور اس کے اندر بیج بھی ہوتی تھی، وہ پھل کے اندر بیج بھی ہوتی تھی، شہد کے سرکا، دودھ کے سرکا، وہ اس کے اندر بیج بھی ہوتی تھی، میٹھا بھی ہوتا تھا، یہ ایک چیز تھی۔ اب سلوا کا تو کیا، سلوا یہ جزیرہ نما جگہ پر وہاں رہنے والے پرندے اور جانور۔ اب یہ جانور، یہ پرندے کیا ہوتے تھے، صبح سے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ان کے پاس رہتے تھے، یہ یا طلوع آفتاب سے پھر دوسرے دن طلوع ہونے تک یا شام کو غروب ہونے تک وہ پرندے ان کے پاس آ کر جمع ہو جاتے تھے۔ اب انہوں ہو سکے تو پکڑ کر کھا لے سکتے تھے، ان کو ذبح کر کے۔ اب ان کے لیے حکم کیا تھا، حکم کیا تھا ان کے لیے، بھائی تم یہ چیز کہتے ہونا کہ کھا لو، یہ من شہد کے سر کی چیز جس میں بیج بھی ہے، مزیدار ہے، اب تمہیں یہ کہتا کھا لیتے کہ کھا لو۔ اب یہ پرندے بھی تمہارے سامنے آ کر کھڑے جاتے، بندے پکڑ لے کو کھا لو، کوئی بات نہیں، لیکن سما کے واسطے اٹھا کر نہیں رکھنا، یہ حکم تھا۔ اب لوگ کرتے کیا تھے، گوشت کرتے تھے، انسانوں کی فطرت کیا، انسانوں کی فطرت کیا، وہ سب کو بولے ہوئی کرتے، وہاں بولی ہے وہاں جانا کو گرتی بولے تو وہاں جانا کو کیا تو ہوتا ہے بول کر بولے، پھر بھی جا کو دیکھتے، نقصان پتہ ہے تب بھی جا کر دیکھتے، نقصان نہیں پتہ تب بھی جا کر دیکھتے۔ کئی کو نقو بولی، ہمارے بابا نقو بولی، کئی کو کیا کی ہے، وہاں ہے کیا کی بولے، تو ایسا نقو بولے تو چیز کچھ کرنا یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ تو اب کیا ہوا، یہ سب چیزیں کھا کو یہ کرو رہے بات ہوئے بولے تو کیا کریں نا، آج کہتا ہونا کہ کھا لو بول کو اللہ بولے، لیکن انہوں کیا کریں، سما کے واسطے بھی اٹھا کر رکھنا شروع کر دیے۔ اب جب انہوں اللہ کی نافرمانی کر کے سما کے واسطے اٹھا رکھنا شروع کر دیے، اب وہ گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا بولے، بھائی تمہارے گو میں ہے سو قوم امالقہ سے جا کر تمہیں جنگ کرو، تمہارا گو تمہیں اپنے قبضے میں رکھ لو، تمہارا گو تمہیں اپنے خاص اپنے ہینڈل میں رکھ لو، بول کر اللہ کو حکم دیے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرے، بزدلی، کم ہمتی، یقین توڑ کر اپنے دل میں امید توڑ لے کر، بزدلی پیدا کر لے کے، کم ہمت پیدا کر لے کے جانے سے خطرے، نہیں جانے کو دل نہیں چاہ رہا ان کا، یہ سب چیزیں انہوں کرے۔ اللہ اتنی نعمتیں دیا ان کو، پھر بھی یہ لوگ کیا کرے، لڑنے کے واسطے اللہ بولے سو کم تمہارا جو تمہیں قبضے میں کرنے کیا ہوا۔ ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی تھی، ان کے ساتھ حضرت موسیٰ پیغمبر بھی ساتھ تھے۔ اب یہ سب چیزیں جا کر لڑتے تو پھر ان کا ہو سکتا تھا، لیکن یہ لوگ یہاں ان کے گاؤں کو جانے میں 40 سال کا فاصلہ لگ جاتا، تو پھر یہاں سے لوگ کیا کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بادل سایہ کر رہا ہے، اور ان کو من اور سلوا، لذیذ اور میٹھی قسم کی چیزیں، پھل ان کو یہاں مل رہے ہیں، اور گوشت پرندے ان کے سامنے آ کر کٹ جاری، کھاؤ کو ان کو یہ کرو لے تو نہیں کر رہی ہوں، نافرمانی شروع کر لی یہاں بھی، اب یہ رستے میں چلو شروع کر لیے نافرمانی، کتا کھاتے کی کھاؤ سما کے پاس اٹھا رکھنا پڑے، تو یہاں چلو کیا شروع کر لی، سما کے واسطے اٹھا رکھنا شروع کر لی، نافرمانی شروع کر لی۔
اب جب انہوں سماعت کے واسطے گوشت اٹھا کرنا شروع کر لیا تو گوشت سڑنا شروع ہو گیا. تو اللہ کیا بولے کہ وہ کرنا سماعت کے واسطے اللہ نوکو اٹھا کر رکھو, نوکو بولے تو پھر اٹھا نہیں رکھنا. تو ہمارے لیے اس میں سبق کیا کہ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دے دیے تو بس ہمیں اسے کرنے کی کوشش کر دینا. سماعت کے وقت نہیں رہتا تو زکات دیے تو مال کم ہوتا, تو یہ شیطان انسانوں کو ڈراتا رہتا ہے. قرآن مجید کے تیسرے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہی شیطان کی مکاری کو کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تم کو فقر فاقہ تنگی سے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, لیکن اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں دینے والے, نعمتیں, برکت, وسعت, اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں دینے والے, لیکن شیطان کیا کرتا, ڈراتا رہتا, خرچ کرنا کو بات تیرا ہو جاتا بول کر. تو بہرحال یہ سب چیزیں تھیں, اللہ نے حکم دے دیا. تو پہلی بات کیا اس آیت سے ہمارے کو سبق ملنے والی آیت اور بات کیا کہ اللہ جب حکم دے دیے تو پھر ہمیں اپنے عقل نہیں چلانا ہوا, اللہ بول دیا تو بس کر دینا. کئی کو کرنا کم ہوتا تو مال, اللہ کئی کو اندر میں بھوکے رکھتا ہے, اللہ کے خزانے میں ہو گیا کیا تو بھی کم پڑ گیا کیا, یہ سب چیزیں نہیں کرنا, یہ سب چیزیں نہیں سوچنا. اللہ بول دیا تو بس ماننے کا نام مسلمان ہے. اور ایک سبق کیا ہمارے لیے کہ اللہ جب نعمتیں دیتا ہے تو پھر ہمیں ان نعمتوں کو یاد کر کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا, ورنہ پھر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے تو پھر کیا ہو جاتا, اللہ تعالیٰ نعمتیں چھیننا شروع کرتے, ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ سڑانا شروع کر دیتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے کو کتنی نعمتیں دیا, ان نعمتوں کو ہمیں اللہ کی عبادتوں میں, اللہ کی یاد میں لگا ڈالنا. ہمارے ہاتھ ہے, ہماری آنکھیں ہیں, اسے کیا کرنا, قرآن کی تلاوت میں لگانا, اچھے لوگوں کو, نیک لوگوں کو دیکھنے میں لگانا, نیک لوگوں سے مسافر میں لگانا, ذکر کرنے میں لگانا. اللہ کی عبادتوں میں آدمی اپنے اعضاء کو لگاتا رہتا ہے تو اس کو برکت رہتی ہے. نہیں تو پھر کیا ہو جاتا, جیسا انہوں کرے تو پھر اللہ کا فرمان کرنے پر کیا ہوا, نعمتوں کی گوشت سڑنا شروع ہو گیا. اب ہمیں اپنی آنکھوں کا, اپنے جسم کا غلط استعمال کریں گے تو پھر ہمارے جسم کے اعضاء بھی سڑنا شروع ہو جائیں گے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے احکامات پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نعمتوں کا احساس کر کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.